ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تنازعات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک سیاسی تنازع ہے اور پھر اب جو الیکشن ہوا میئر کراچی کا، اس کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہے۔ واضح طور پر جو اتحاد جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اس کے پاس نمبرز زیادہ تھے، لیکن جب ووٹ سامنے آئے تو پتہ چلا کہ جناب حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی سے انہوں نے 160 جبکہ مرتضی وہاب نے 173 ووٹس لیے۔ جماعت اسلامی اس پر سراپا احتجاج ہے۔ واٹ وینٹ رانگ؟ غلط کیا ہوا اس میں؟ کیوں جماعت اسلامی کو یہ لگتا ہے کہ حق حکمرانی ان کے پاس ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، جس نے نمبر آف سیٹس کی اگر بات کی جائے تو ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی وہ سامنے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب، ان سے ذرا موقف جانیں گے۔ سراج الحق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میئر کراچی کا الیکشن ہے، اب یہ ہو گیا، ان کے نتائج کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے گا یا آپ ابھی بھی، ظاہر ہے کہ آپ نے بائیکاٹ بھی کیا، آپ نے اٹینڈ نہیں کی، مرتضی وہاب صاحب کی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں آپ نے شرکت نہیں کی، تو بس اب آپ تسلیم کر لیں گے یا آپ ابھی احتجاج کو کوئی اور رنگ اور رخ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مرتضی وہاب صاحب نے حلف اٹھایا ہے، بالکل غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر جمہوری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حلف نہیں ہے۔ اس نے الفاظ کچھ پڑھے ہیں کاغذ کے، اور انصاف کا بول بالا ہوگا، عوام کو اپنا حق ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کراچی جیسے بڑے شہر کے لوگوں نے ووٹ دیا ایک پارٹی کو اور آپ اس پر ایک اور آدمی مسلط کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کو کیوں الیکشن کے لیے بلایا گیا ہے؟ تو عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور پیپل پارٹی اور سندھ حکومت نے مل کر جس طرح کراچی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہضم نہیں کر سکتے۔ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور 23 تاریخ کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہی آپ کی جمہوریت ہے، اگر یہی آپ کا انصاف ہے، اگر یہی آپ کا فیصلے ہیں، پھر آپ عوام کے ساتھ مذاق اور فراڈ کیوں کر رہے ہیں الیکشن کے نام پر؟ پھر کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر پہلے سے آپ فیصلہ کریں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہم مقرر کرتے ہیں، بس یہی آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ لیکن یہ ملک کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، نہ ایک شہزادے کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ 2023 ہے، لوگ بیدار ہو گئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو چوک اور چوراہوں میں بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب کو حاضر کر لیں اور سب کو موقع دے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 3 لاکھ جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ ہار جاتے ہیں، 153 جیت جاتے ہیں اور 173 ہار جاتے ہیں؟ یہ تو جمہوریت کے نام پر جو فراڈ ہوا، جو دھوکہ ہوا، جو مذاق ہوا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے بیدار ہیں، کڑے ہیں، اور پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہیں۔ جماعت اسلامی کل شورا کا اجلاس ہمارا ہوا ہے، اس میں ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ ہضم نہیں کر سکیں گے آسانی کے ساتھ کہ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہو اور آپ کاغذ کسی اور سے پڑھوا دے کہ چلو آپ بیٹھ جائے اس کرسی پر۔ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سراج الحق صاحب، ہم جب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جماعت اسلامی نے اپنے اتحادی کا انتخاب غلط کیا۔ ہمارے ساتھ چلتے تو ڈپٹی میئر ہوتے، ہمارے ساتھ چلتے تو یہ تنازع نہ ہوتا، ہمارے ساتھ چلتے تو نہ لوگ، یہ جو سارا پروسیس ہوا یہ نہ ہوتا، تو وہ تو سارا کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، آپ کی چوائس ہی غلط تھی۔ یہ تو ایسے ہی الفاظ ہے جس طرح امریکہ نے پرویز مشرف صاحب سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ دو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ملیامیٹ کریں گے، ختم کریں گے، نیست و نابود کریں گے۔ کہ اگر لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جینے دو، اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں، کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ تو مغل بادشاہت میں بھی ایسا نہیں چل رہا تھا جی۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کراچی مغل بادشاہوں میں بھی وہاں جو نظام چلتا تھا وہ بھی کسی عدل اور عدالت کی بنیاد پر
میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دے اور آپ ڈپٹی میئر پر راضی ہو جائے، لیکن ہم نے کہا کیسے راضی ہو جاؤ، ہمارے ووٹ زیادہ ہے اور آپ کے کم ہے، تو یہ تو اصول بنے گا، جس کے لاٹھی اس کی بینس، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے از خود غیر مشروط طور پر جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور میئر بھی جماعت اسلامی کا اور ڈپٹی میئر بھی جماعت اسلامی کا ہم نے لایا تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم نے میئر اپنا بنایا تھا اور ڈپٹی میئر دونوں جماعت اسلامی نے، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بس ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں بغیر کسی شرط کے۔ صحیح۔ ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ نے اس 31 ممبران کو، چیئرمین کو کیوں حاضر نہیں ہونے دیا؟ اگر پیپل پارٹی کے لوگ آ گئے، اگر باقی پارٹیوں کے لوگ آ گئے، جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے، تو وہ بھی تو چیئرمین تھے منتخب، ان کو آپ نے اس حق سے کیوں محروم رکھا؟ کیوں دبایا، کیوں اغوا کیا، کیوں محاصرہ کیا؟ اور آج کے دن بھی میں یہی کہوں گا کہ ان سب کے سب لوگوں کو حاضر کرے، بے شک وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے۔ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، تو جب بھی ہم انصاف اور حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ امریت والے ہیں۔ امریت یہی ہوتی ہے کہ اکثریت کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہماری بات چلے گی، ایسے نہیں چلے گی۔ یہ زمانہ کچھ اور ہے، وہ زمانہ کچھ اور تھا جس میں آپ سوچتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میئر کراچی کے الیکشن میں ہوا، یہ تو دیگ کا ایک چمچ آپ نے کھایا ہے، آپ کو ذائقہ سمجھ آ گیا ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بالکل اس کا ذائقہ یہی ہوگا، یہی کچھ آپ کو آگے انتخابات میں نظر آئے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو ملک کے سیاسی بساط کے اوپر ہر جگہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی؟ آپ کی بھی یہی فیلنگ ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے، ہم نہیں، خود اس حکومت میں شامل مسلم لیگ کی لیڈروں نے کہا کہ اب لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہی آپ کی جمہوریت ہے، یہی آپ کا انصاف ہے، یہی آپ کا قانون ہے جو کراچی میں آپ لوگوں نے کیا۔ یعنی اتحادی حکومت کے اپنے لوگوں نے پیپل پارٹی کی اس روش پر، اس ظلم پر، اس زیادتی پر، اس دانلی پر انگلیاں اٹھائی ہیں، سوالات اٹھائے ہیں۔ تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس انتخاب کو کل عدم قرار دے، نوٹیفیکیشن کو واپس کر لے، اور تمام ممبران جو کامیاب ہو گئے ان کو بلا لے، ان سے پوچھے کہ آپ کو میئر کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہے، تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ 9 لاکھ مرد آباد اور 3 لاکھ زندہ باد؟ یہ ممکن ہے؟ ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں، جتنے سینئر سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانا ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت بنانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت گرانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، حکومت چلانی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے راہ و رسم کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھاتے؟ دیکھیے، ہمارا ایک آئین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس آئین کے مطابق چلے۔ ہم پولیس سے تعلقات بنا لیں، ہم فوج سے تعلقات بنا لیں، ہم جج سے تعلقات بنا لیں، اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہر ادارہ اپنے قانون اور اپنے ضابطے اور اپنے حلف جو سب نے اٹھائے اس کے مطابق چلے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری فوج ہے، ان کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے ہندوستان کے مقابلے کے لیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان اتنے لمبے بارڈر کا مسئلہ ہے، تو یہ تو ظلم ہے ان کے ساتھ اگر آپ اس کو سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں کہ دفاع بھی کرو اور ہماری حکومت کو سنبھالا بھی دو۔ اس لیے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، سیاست کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ جن پارٹیوں نے سیاست میں ان کو انوالو کیا ہے، حقیقت میں سیاستدانوں نے تو خود فائدہ اٹھایا ہے، لیکن سارے الزامات اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار اس کو تنہا کیا ہے، اعلان کیا گیا اس تھا؟ لیے جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کا ڈیمانڈ یہی ہے، جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار رہے۔ یہ جو چیف جسٹس ہے، کیا یہ تین ادارے جن کے بارے میں آپ کمشنر ہے، یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے۔
سراج الحق صاحب، یہ تین ادارے جن کی آپ نے بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، بالکل ہر پاکستانی یہی سمجھتا ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ادارے غیر جانبدار ہیں؟ اگر یہ غیر جانبدار رہ جائے، پاکستان مضبوط ہوگا، جمہوریت اور سیاست آگے بڑھے گی، معاشی ترقی ہوگی۔ لیکن اگر یہ غیر جانبدار نہیں رہتے ہیں تو ان کا حشر یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں، ججز تقسیم ہے، لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، لوگ اب اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ یہی ججز ہے جس نے فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو اور نہیں ہوا، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اب بھی موجود ہے، واپس بھی نہیں لیا۔ تو اس سے ادارے تباہ ہو گئے، اس سے ادارے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم قوم اور ملک کی محبت میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان تینوں اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اس میں ان کی عزت ہے اور اسی میں ان کی زندگی ہے، اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اور سیاستدان خود سیاست کرے، کیوں یہ ان کا سہارا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے کیسز ہوتے ہیں، ان کے اپنی کمزوریاں ہیں، ان کے اپنے فائل ہے۔ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مصنوعی آکسیجن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں۔ آج بھی یہ حکومت یا گزشتہ حکومت ہوں، صابن پر کڑے ہیں اور مصنوعی آکسیجن کے ذریعے یہ سب چل رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اب مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پر اعتماد کرے، الیکشن کا انعقاد کرے، اور الیکشن کمیشن الیکشن سے قبل تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک متفقہ الیکشن کے لیے ضابطہ اور قواعد اور ضوابط بنانے پر اہتمام کر لے۔ صحیح، استحکام کے لیے تو ایک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ سراج الحق صاحب، میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس وقت جو منظرنامہ چل رہا ہے، میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں، معیشت کی جو صورتحال ہے، آپ خود معیشت کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے اسحاق ڈار کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ اور استحکام پاکستان پارٹی یہ جو بنائی گئی ہے، اس کا کیا فیوچر ہے؟ ان معاملات پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے بریک۔